آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. ملک احمد خان اس وقت براہ راست گفتگو برداشت کرنا کہ صدر مملکت جو کہ ہمارے ان اداروں کے سربراہ ہیں، جو ریاست کے سربراہ ہیں، اور ایک ایسی سوچ جو میں برداشت کرنا کہ صدر مملکت جو کہ ہمارے ان اداروں کے سربراہ ہیں، جو ریاست کے سربراہ ہیں، اور ایک ایسی سوچ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود ایسا شاید نہ سوچتے، لیکن کہاں پر انہوں نے اس پولیٹیکل پارٹی نے اس ٹرول آرمی کو اور یہ کس طرح سے گمراہ کر دیا. اور جب میں نے وہ تفصیل دیکھی تو وہ بچہ کوئی ایک 20 سال کا ہے، ایک 22 سال کا ہے، ایک 18 سال کا ہے، اور وہ پوسٹس کیا کر رہے ہیں کہ اگر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ رجیم چینج میں انوالو تھے تو یہ جہنم واصل ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. I have no words to say that. اور جب میں یہ چیزیں دیکھ رہا تھا تو اسی وقت میرے سامنے ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز پہ ایک خبر فلیش کرنا شروع کی. The reason I am sitting here in the press conference میں جو آج آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ہر شہری تک بات پہنچے، تو اسی وقت سکرینز پہ ایک نیوز فلیش کر رہی تھی کہ کے پی چیف منسٹر امریکن امبیسڈر سے ملاقات کر رہے ہیں، ان سے فنڈز وصول کر رہے ہیں، ان سے گاڑیاں لے رہے ہیں. تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ یو ایس ایڈ کا ایک مشن جو کچھ اس نے کوئی ایک پروجیکٹ وہاں پر کیا ہوگا اور کوئی فنڈنگ ہوگی، کو میں نے سنا ہے کہ 17.5 ملین US ڈالر کی وہ فنڈنگ تھی، اور وہ اگر کے پی میں جائے تو وہ کوشر ہوگی، اور اگر محمود خان ملے سفیر امریکہ کے کو تو وہ حلال ہے. تو پھر وہ بیرونی سازش، پھر وہ خط، پھر امریکن ایڈمنسٹریشن کا وہ رجیم چینج کے لیے ان سفارتکاروں کو دھمکانا جو کہ کوئی ایک ناول سٹوری انہوں نے کریٹ کی تھی اور جیب سے وہ خط نکال کے لے رہا تھا. تو میں ان دو چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کے کوشش کرتا رہا سمجھنے کی کہ یہ حادثہ کیسے پیش آ رہا ہے، یہ انحطاط پذیر ہم کیوں ہو رہے ہیں، یہ روز روز ہم اس پٹ کے اندر کیوں دھکیلے جا رہے ہیں، یہ کیا وجوہات ہیں. تو میں اس منافقت کو، اس پوری دھوکے بازی کو اپنے سیاسی مفاد کی خاطر پاکستان کی سفارت کو داؤ پر لگانے کو، اپنے مفاد اور اقتدار کی خاطر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت کو اس حد تک بھڑکانے پہ وہ پورا منترا کہ وہ سراج الدولہ کون ہے، اگر وہ ایک معرفت میں گفتگو کرتے ہوئے کہ وہ سپہ سالار، وہ اور سراج الدولہ اور یہ میر جعفر اور یہ میر جعفر کے ساتھ میر صادق. تو میں I was just connecting the dots کہ جب ان صاحب کی حکومت ابھی تھی تو یہ روز اٹھ کے یہ کہتے تھے کہ ان کی جرت نہیں ہو سکتی، میجورٹی میری ہے اور یہ میجورٹی میری رہے گی، ان کے دانت کھٹے کروں گا، یہ کیسے مجھے نمبرز میں ہرا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب نظر آنے لگا کہ اتحادی جو ان کے الائز تھے، جس میں MQM تھی، جس میں خالد مقصی صاحب کی پارٹی تھی، جس میں اور ان کے الائز تھے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، جب ان کی سپورٹ وہاں سے ہٹنے لگی، مسلم لیگ قائد اعظم کی سپورٹ ان سے ہٹنے لگی، چودھری شجاعت صاحب کی پارٹی کی سپورٹ ہٹنے لگی، ان پہ BNP کی سپورٹ ان سے پیچھے ہٹنے لگی، تو یہ جب ان کو نظر آنے لگا کہ اب شکست جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور کہانی شروع کی. 8 تاریخ سے لے کے ٹل دا ڈیٹ آف نو کانفیڈنس موو کے اس قاسم سوری کے ایک انلیگل ایکٹ تک یہ اپنی پوری پوزیشن کو چینج کرتے رہے. پہلے کہ میں ان سے لڑوں گا، یہ کون ہوتے ہیں، یہ سب اکٹھے ہوں گے، پھر اس کے بعد ایک سرپرائز کی کہانی تک لے کے جانے پہ، اس کے بعد پھر وہ پبلک کیمپیننگ، اور پھر وہ نیوٹرل کا ایک جھگڑا اٹھا لیا، اور پھر وہ امر بالمعروف اپنے آپ کو ایک قرآنی آیت کا یہ کیس فائل ہوا تھا. اس نے 2008 سے 2002 کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ان فیلڈ تھا، اس کے وہ تمام سیکشنز ان فیلڈ تھے جس میں پروہیبٹڈ فنڈنگ، فورن سورسز سے فنڈنگ، وہ فنڈنگ جو آپ کسی ایسی جگہ سے وصول کرتے ہیں اینڈ فار سم ادر پرپز، اور اس کو یوز کرتے ہیں ان یور پولیٹیکل پارٹیز اکاؤنٹس. تو بڑے سمپل سے لاز ہے، اگر آپ کو نہیں پتا اور آپ کی لیگل ٹیم کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ PPO ان فیلڈ
کبھی ون پریٹیکسٹ, کبھی another پریٹیکسٹ, کبھی کسی ایک کورٹ کا اسٹے آرڈر, کبھی کسی دوسرے کا اسٹے آرڈر. ان پرٹیننٹ سوالات کے آج تک آپ نے جواب نہیں دیے. معلوم ہے ہمیں کہ جب آپ کے نقصان ہوتے رہے آپ کہاں بیٹھ کے جوا کھیلتے رہے, ہمیں معلوم ہے کس کے ساتھ بیٹھ کر کھیلتے رہے, یہ بھی معلوم ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیسا اس ملک کے اندر ایک تماشا برپا کیا. میرا آج میں پشیمان ہوں. اگر آج میری یوتھ کا وہ بچہ جو اس پولرائزیشن میں آپ نے اس کو ایک اندھے کنویں میں دھکیل دیا ہے, میں آپ کے سامنے وہ ریکارڈز بھی دے سکتا ہوں, وہ ٹویٹس دے سکتا ہوں, وہ سوشل میڈیا کے کنٹینٹس دے سکتا ہوں جس کے اندر وہ اس گریٹ لاس پر ایک نیگیٹو پروپوگیشن کر رہے ہیں. علمان الحفیظ میں کیا کہوں. اور اس کے نتیجے میں صدر مملکت کو روک دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ پروووکڈ سینٹیمنٹ ہے, آپ نے اس جنازے میں نہیں آنا. ہاؤ کین آئی ایکسپلین اٹ؟ میں اس سے زیادہ کیا بات کروں؟ آپ کے جتھے باہر نکل کر لوگوں کی فیملیز پر حملے کرتے ہیں. آپ کے جتھے بازار میں اگر کسی اوپوننٹ کو دیکھ لے, آپ نے ان کو پروووک کیا ہوا ہے, آپ نے ان کو انسٹیگیٹ کیا ہوا ہے, آپ نے ان کو یہ ایک ہدایت جاری کی ہے کہ جہاں پر کوئی ڈفرنس آف اوپینین والا آدمی نظر آئے اس کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ. میں آپ کو فاشسٹ نہیں کہوں گا آج, اس کی بھی کوئی لمیٹیشنز ہوں گی. میں جانتا ہوں کہ آپ کا کریکٹر کیا ہے, آئی نو اٹ ان سائڈ آؤٹ. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ مجرم ہیں جس نے میری قوم کے بچوں کو دھکیل دیا ایک طرف. آج وہ اس حد تک اندھے ہو گئے اس اندھی تکلیف میں کہ وہ بالکل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی آری ہوئے. لیکن اب وہ دیکھ رہے ہیں, دس از ایبسولوٹلی کلیئر کہ آپ کا ایجنڈا کیا تھا, آپ کا مقصد کیا تھا, آپ کس ایک مشن پہ پاکستان کے اندر یہ سول ڈس اوبیڈینسز, یہ انارکیز, یہ بھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ کی حکومت گئی عدم اعتماد کے نتیجے میں گئی. آپ کی رجیم چینج کے منہ پر آج تھپڑ مارا ہے محمود خان نے امریکن سفیر سے ملاقات کر کے. مجھے آپ کی تقاریر یاد ہے جب آ کے آپ یہ روز بھاشن دیتے تھے کہ یہ لوگ ڈفرنٹ ایم این ایز اینڈ ایم پی ایز یہ ویسٹرن ڈپلومیٹس کے ساتھ ملتے رہے. آپ نے اپنی سیاست کی بھینٹ ہمارے پاکستان کی سفارت کو بھی چڑھایا. آپ کی سیاست انتشار تھی, نتھنگ لیسر دین دیٹ. آپ کی سیاست ایک سازش تھی, نتھنگ لیسر دین دیٹ. میں کیونکہ آج اس بات پر حق بجانے میں ہوں کہ سر آپ سے پوچھوں, آپ پلیز آئیں, باہر نکلیں, بتائیں. میں آپ سے اس نیوٹرل کا نام پوچھنا چاہتا ہوں. ہم تھک گئے ہیں یہ, جب تک وہ آپ کا ساتھ آپ دعوت دیں کہ وہ اپنی آئینی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائے اور آ کے کھڑے ہو جائیں آپ کے ساتھ, آپ کی گورنمنٹ کو چلوائیں, آپ کی لیجسلیشنز پاس کروائیں, کسی نہ کسی طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر کے آپ کی جھولی میں ڈالے رکھیں اور آپ کی گورنمنٹ چلتی رہے. وی ڈیمانڈ دیٹ کہ آپ ہمیں ان نیوٹرلز کا نام بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر کے معاملے میں کس نے آپ کو یہ گارنٹی دی تھی. آپ نے کل ٹی وی پہ آ کر کہا ہے. آج میں نے مجھے تو ایک بڑا بحث چلی کہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا, اٹ واز ان دا پرنٹ آلسو, تو میرے لیے تھوڑی بات سمجھنے کی میں نے کوشش کی کہ عمران خان یہ کیوں کہہ رہے ہیں. کیونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عمران خان تو ان کو بہت ساری فنڈنگ کے لیے انہوں نے خود جا کر کنسرنڈ کوارٹر سے, جہاں پر آج یہ نیوٹرل کی تہمت لگاتے ہیں, کیا جب یو اے سے تب آپ کو فنڈنگ آ رہی تھی اور جب اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں اس کسی بھی ادارے کے سربراہ کو کوئی ایکٹ کرنا پڑے تو آپ کے لیے آئے تو کوشر ہے, اگر کہیں اور آ کر اپنا وہ رول پلے کرتے ہیں تو وہ حرام ہو جائے گا. آپ کے لیے حلال ہے, باقیوں کے لیے حرام ہے. کوئی لمٹ ہوتی ہے. اس نانسنس کو کہیں پہ تو رکنا ہے. آپ کے خلاف جج فیصلہ دیں, آپ ججز کو ان کے بچوں سمیت آپ کے سوشل میڈیا ٹرولرز جو آپ نے کے پی گورنمنٹ میں 25,000 روپے کی تنخواہ پر اسٹیٹ کے پیسے سے 3 ارب کے اوپر سے زیادہ بجٹ پر ان لوگوں کو جن کی فالوئنگ ہے صرف اس لیے بھرتی کیا ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنز کے خلاف, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز چاہے وہ جوڈیشری ہو, کوئی فیصلہ دے تو اڑا کے رکھ دیں, ان کے بچوں کے نام ڈھونڈیں, ان کے فیملی کے لنکیجز ڈھونڈیں,
ان کے رشتے ڈھونڈیں, ان کی پولیٹیکل ایسوسیشنز ڈھونڈیں اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر چڑھائی کر دیں. ہم تنقید کرتے ہیں, ہم فیصلے پہ تنقید کرتے ہیں, میں حق بجانے میں, میں نیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہوں, مجھے اعتراض ہے 25 ووٹوں کے نہ گنے جانے کا, اسی فوٹنگ پر 10 ووٹوں کے گنے جانے کا. میری بات لیگل ہے, میں لیگل طریقے سے